السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بڑا بھائی اپنی بیوی عریشہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور میری بھابھی بھی بھائی پر دل و جان سے فدا تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر میری ماں بھابھی عریشہ سے پورے گھر کے کام کرواتی، پھر ان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر انہیں طرح طرح کی باتیں بھی سناتی رہتی۔ اس سب کے باوجود بھابھی نے کبھی اماں کے سامنے زبان نہیں چلائی تھی۔ وہ خاموشی سے ہر بات اور ہر ظلم برداشت کر لیتی تھی۔ ابھی بھائی کی شادی کو چند ہی ماہ گزرے تھے، ایک دن اچانک ان کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بھائی کی موت کے بعد اماں نے سارا الزام بھابھی پر ڈال دیا اور ہر وقت انہیں منحوس کہہ کر تانے دینے لگی۔ وہ غصے میں کہتی، تو میرے بیٹے کو کھا گئی، تو منحوس ہے۔ یہ زہر بھرے الفاظ سن کر بھابھی کا رو رو کر برا حال ہو جاتا۔ انہوں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عدت پوری ہوتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائیں گی، مگر اماں کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اگر ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے تو بھابھی کی پوری زندگی بھی تو اسی لمحے اجڑ چکی ہے۔ اب بھابھی ہر وقت صدمے اور غم میں ڈوبی رہتی، جبکہ اماں ہر روز ان پر اپنی نفرت اور الزام کے تیر برساتی رہتی۔ عدت کے دنوں میں بھابھی نے مجھ سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اماں گھر پر موجود نہیں تھی اور بھابھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں دبے قدموں کچن میں گیا اور آہستہ سے بولا، بھابھی۔ میری آواز سنتے ہی انہوں نے فوراً اپنے دوپٹے سے پردہ کر لیا اور گھبرا کر بولی، اویس بھائی، میں عدت میں ہوں، ابھی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں مسکرا کر بولا، بھابھی اب مجھ سے یہ پردہ کرنا بھی چھوڑ دیں۔ آپ کی خوبصورتی آخر مجھے آپ سے دور کہاں رہنے دیتی ہے۔ میری یہ بات سن کر بھابھی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے پلٹیں اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ میں وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کچن سے جلنے کی بو آنے لگی۔ بھابھی کی ہنڈیاں جل چکی تھی۔ جب اماں واپس آئیں، انہوں نے جلا ہوا سالن دیکھا تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ وہ غصے سے بھابھی پر برس پڑی، تیرا دھیان آخر کہاں تھا؟ یہ کہتے ہی انہوں نے بھابھی کو بالوں سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، کس کے ساتھ لگی ہوئی تھی؟ بھابھی سچ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں بتا سکتی، اس لیے اماں نے انہیں بے رحمی سے مارا۔ اس دن بھابھی نے بہت تشدد برداشت کیا۔ اس واقعے کے بعد میرا حوصلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا اور پھر یہ سب میرا روز کا معمول بن گیا۔ میں موقع ملتے ہی بھابھی کو ہراساں کرنا شروع کر دیتا، کبھی جان بوجھ کر ان کا راستہ روک لیتا، کبھی ان پر فکرے کستا، کبھی انہیں تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا۔ وہ بے بسی سے روتی رہتی، مگر کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں کبھی بھی میری بات کے مقابلے میں ان کی بات پر یقین نہیں کریں گی۔ پھر ایک دن تو حد ہی پار ہو گئی۔ بھابھی صحن میں کپڑے پھیلا رہی تھی، میں پیچھے سے گیا، ان کا پلو پکڑ کر زور سے کھینچ لیا۔ وہ گھبرا کر جیسی پلٹی، ان کا دوپٹہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ عین اسی لمحے اماں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ انہوں نے مجھے بھابھی کا دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیکھ لیا۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ فوراً سے بھاگ گئیں۔ اویس، اماں نے غصے سے مجھے آواز دی۔ میں بڑے اطمینان سے ان کے کمرے میں گیا اور بولا، جی اماں۔ اماں کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ بولیں، یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ تیرے بھائی کی بیوہ ہے، تجھے یہ حرکتیں کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میں نے کندھے اچکائے، ایک لمحے کے لیے سوچنے کا ڈرامہ کیا، پھر وہ تیر چلایا جس نے بھابھی کی زندگی مکمل طور پر تباہ کر دینی تھی۔ میں نے فوراً مظلوم سی شکل بنائی اور بولا، ماں میں کیا کرتا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ خود ہی ایسی ہے، وہ خود ہی مجھے اپنے پاس بلاتی ہے۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے فوراً سارا الزام بھابھی کے سر ڈال دیا اور کہا، مطلب بالکل صاف ہے اماں، وہ مجھے اشارے کرتی ہے، میں تو صرف
اپنے بھائی کی عزت کا خیال کرتے ہوئے خاموش رہتا ہوں، ورنہ وہ تو… میری بات سنتے ہی اماں کے چہرے پر وحشتناک غصہ چھا گیا۔ وہ جو عریشہ کو پہلے صرف منحوس سمجھتے تھے، اب انہیں بد کردار عورت بھی سمجھنے لگی تھی۔ عریشہ کی یہ ہمت! اماں غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ بدسہات میرے بیٹے کے مرنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بھی جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے کہا، اماں آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، اسے میں خود سنبھال لوں گا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اس دن کے بعد تو بھابھی کی زندگی واقعی جہنم بن کر رہ گئی تھی۔ اماں نے ان کا کمرے سے باہر نکلنا بھی تقریباً بند کر دیا تھا۔ اب وہ صرف ان سے نوکرانیوں کی طرح گھر کے کام ہی نہیں کرواتی تھی، بلکہ انہیں باقاعدہ ذہنی اور جسمانی اذیت بھی دینے لگی۔ ان کی نظر میں اب بھابھی صرف ایک بیوہ عورت نہیں رہ گئی تھی، بلکہ ایسی عورت بن چکی تھی جس کی نظریں ان کے جوان بیٹے پر تھیں۔ دوسری طرف میں اپنے اس گھٹیا جھوٹ کے انجام سے بہت خوش تھا۔ اب مجھے بھابھی کو ہراساں کرنے کے لیے الگ سے موقع ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اماں خود ہی انہیں میرے سامنے ذلیل و رسوا کرتی اور میں خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہتا۔ بھابھی بے بسی کی مجسم تصویر بنی رہتی۔ وہ بار بار قسمیں کھا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی، ہر ممکن صفائی پیش کرتی، مگر اماں میری بات کو سچ مان چکی تھی۔ وہ غصے میں کہتی، تمہارے جیسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، بیوہ ہو کر بھی تمہیں ذرا سی حیا نہ آئی۔ اماں کی یہ تانے سن کر بھابھی خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی۔ بھابھی کی عدت پوری ہونے میں ابھی صرف چند دن باقی رہ گئے۔ پہلے سے زیادہ خاموش، سہمی ہوئی اور خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں جہاں پہلے اداسی دکھائی دیتی تھی، اب وہاں صرف خوف ہی خوف نظر آتا تھا۔ پھر وہ رات آ گئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دینا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ اماں اپنی دوائیاں کھا کر معمول سے پہلے سو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا سٹور کا حساب کتاب کر رہا تھا، مگر بار بار میرا دھیان بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ آج ان کی عدت کا آخری دن تھا اور میرے دل و دماغ پر شیطانیت پوری طرح سوار ہو چکی تھی۔ میں نے حساب کی کتاب بند کی، آہستہ سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور دبے پاؤں بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے دروازے تک پہنچا اور ہلکا سا دھکا دیا تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ شاید بھابھی جلدی میں اندر سے کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی مدھم سی روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس ہلکی سی روشنی میں ان کی گوری رنگت 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ اس وقت انتہائی معصوم اور بے خبر لگ رہی تھی۔ انہیں اس بات کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے کمرے میں کوئی آ چکا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا، جیسے مجھے اس حرکت سے روک رہا ہو، مگر میری بری نیت ہر احساس پر غالب آ چکی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کے مزید قریب گیا اور ان کے بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ شاید میری آہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر مجھے اپنے اتنے قریب بیٹھے دیکھا تو خوف سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ گھبرا کر چیخنے ہی والی تھی کہ میں نے بجلی کسی تیزی سے اپنا ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیا اور دانت پیستے ہوئے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، شش، اگر آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ میرے ہاتھ کے نیچے گھٹ رہی تھی، ان کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں، وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن میری طاقت کے سامنے ان کی مزاحمت بیکار تھی۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کی اور ان کی عزت پامال کر دی۔ وہ مسلسل چیختی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میرے مضبوط ہاتھ کی وجہ سے
ان کی آواز باہر نہ جا سکی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اماں کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی، کون ہے وہاں؟ اگلے ہی لمحے انہوں نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ روشنی پھیلتے ہی ان کی نظر مجھ پر اور بھابھی پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی مورت بن کر رہ گئی۔ ان کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ وہ حیرت اور صدمے سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی سسکتی ہوئی بھابھی کو۔ اماں کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ بھابھی عریشہ بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی اپنے بکھرے ہوئے کپڑوں کو سنبھالنے کی بے سود کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے اور ان کے ہونٹوں سے صرف سسکیاں نکل رہی تھیں۔ چند لمحے گزرے تو اماں کے چہرے پر چھایا ہوا صدمہ شدید غصے میں بدل گیا۔ انہوں نے جھک کر زمین سے اپنی لاٹھی اٹھائی اور میری طرف لپکتی ہوئی چیخ کر بولی، بے غیرت، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ یہ کہتے ہی وہ مجھ پر لاٹھی برسانے لگی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں، پہلے میری بات تو سنیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میری بات سن کر اماں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر نفرت بھری نظروں سے بھابھی کی جانب مڑ گئیں۔ بھابھی نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے بولی، نہیں اماں، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ بھابھی کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اماں نے آگے بڑھ کر انہیں ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ غصے سے بولی، چپ کر بد کردار، ایک تو گناہ کرتی ہے، اوپر سے میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہے۔ تیری چیخیں سن کر میں یہاں آئی ہوں۔ تو نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ میں اندر ہی اندر حیران تھا کہ اماں نے میری بات پر اتنی جلدی یقین کر لیا، مگر شاید وہ حقیقت کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ تسلیم کرنا زیادہ آسان تھا کہ ایک بے سہارا بیوہ ہی قصوروار ہے، بجائے اس کے کہ وہ مان لیتی کہ ان کا اپنا بیٹا اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ پھر اماں غصے سے میری طرف دیکھ کر بولی، نکل میرے کمرے سے، اور فوراً بھابھی کی طرف اونگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اور تیرا حساب میں صبح کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئیں اور بھابھی کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اگلی صبح پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے ناشتے کی میز پر بلایا۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی سکون تھا۔ میں جانتا تھا یہ سکون کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اویس، رات جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا۔ میں نے فوراً اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اماں، میری بات کا یقین کریں، مگر انہوں نے سخت لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ چپ ہو جاؤ، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ کچھ سمجھ نہ سکوں۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، میں جانتی ہوں وہ بد کردار نہیں ہے، بلکہ غلطی تمہاری ہے، تمہیں اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیرت سے بولا، اماں آپ؟ انہوں نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے کہا، میں نے اس دن بھی سب دیکھ لیا تھا جب تم نے اس کا پلو پکڑا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری ایک ایک عادت اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اماں، تو پھر آپ نے رات بھابھی کو کیوں مارا؟ میں نے حیرانی سے ان سے پوچھا۔ اماں نے سرد لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ بے وقوف ہے، اسے حالات کے مطابق چلنا نہیں آیا۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہیں اور بولی، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اگر تم اس کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رکھنا چاہتے ہو تو اب اس سے نکاح کر لو۔ اماں کی یہ بات سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نکاح؟ اور وہ بھی اس سے؟ اماں، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، اب ویسے بھی باقی کیا رہ گیا ہے؟ جو ہونا تھا تم کر چکے ہو۔ تم نے اس کی عزت پامال کر دی ہے، اس لیے اب اسی سے نکاح بھی تم ہی کرو گے۔ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے
اس کی عدت پوری ہونے کے بعد میں خود تمہارا نکاح اس سے کروا دیتی، مگر تم نے اس کی عزت کیوں برباد کی؟ میں حیران تھا۔ اماں کو میرے کیے پر افسوس نہیں تھا، انہیں صرف اس بات پر غصہ تھا کہ میں نے یہ سب چھپ کر کیوں کیا، جس سے گھر کی بدنامی ہو سکتی تھی۔ میں غصے سے کھڑا ہو گیا اور بولا، میں مرا نہیں جا رہا اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، میں ہرگز اس بیوہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ اماں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی، ورنہ میں اسی وقت اس لڑکی کو گھر سے نکال دوں گی۔ پورے محلے میں یہی کہوں گی کہ یہ بدچلن ہے اور میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر بھابھی، جو شاید اپنے کمرے سے ہماری ساری باتیں سن رہی تھی، روتی ہوئی باہر آ گئی۔ سیدھا میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ ہے اویس، تم نے میری عزت پامال کر دی ہے۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ مجھ سے شادی کر لو، میرے پاس اس دنیا میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ میرے قدموں میں گرنے لگی اور روتے ہوئے بولی، اماں کہہ رہی ہیں اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، میں اس حال میں آخر کہاں جاؤں گی؟ میں نے ان کی اس بے بسی کو دیکھا، ان کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور کانپتی ہوئی آواز سنی، مگر ان پر ترس آنے کے بجائے میرے دل میں ان کے لیے مزید نفرت پیدا ہو گئی۔ میں نے جھٹکے سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پرے کیے اور سخت لہجے میں کہا، کیا میں اتنا بے وقوف ہوں کہ تم جیسی عورت سے شادی کروں گا؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے میرا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر میں نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا، اب جو چاہیں کریں، اسے گھر سے نکال دیں یا اس کے ساتھ جو مرضی کریں، مگر میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں جوتے پہننے لگا۔ اماں نے پیچھے سے آواز دی، اویس کہاں جا رہے ہو؟ میں نے مختصر جواب دیا، اسٹور جا رہا ہوں، اور جب تک میں واپس آؤں یہ عورت مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ میرے منہ سے یہ آخری الفاظ سن کر بھابھی عریشہ کی آنکھوں میں موجود التجا ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی وحشت نے لے لی، جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ ان کی دنیا اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ میں سارا دن اسٹور پر رہا، رات گئے واپس گھر آیا۔ پورا دن میرے سر پر غصہ سوار رہا، کیونکہ اماں مسلسل مجھ پر اسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی، جس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ جب میں گھر پہنچا تو پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اماں شاید اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا بھابھی عریشہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، شاید اماں نے انہیں اندر بند کر دیا۔ میں نے غصے سے کنڈی کھولی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح سہم گئی اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بری طرح سوج چکی تھیں۔ میں نے نفرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا تم رو دھو کر اور اماں سے سفارش کروا کر مجھ سے زبردستی شادی کر لو گی؟ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اویس، میں صرف اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اماں بھی حقیقت جانتی ہیں۔ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا، اماں کیا جانتی ہیں یہ میرا مسئلہ ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے ان کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ وہ درد سے کرا اٹھی اور بولی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں آخر کہاں جاؤں گی؟ ان کی یہ التجا سن کر میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو نا؟ پھر میں نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ گرتی پڑتی میرے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی اور بار بار روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اویس، خدا کے لیے رک جاؤ، اماں کو جاگنے دو،
اماں، وہ زور زور سے چیخنے لگی، اماں خدا کے لیے انہیں روکیں۔ مگر میں نے سخت لہجے میں کہا، اماں سو رہی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں انہیں بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا مرکزی دروازے تک لے آیا۔ باہر رات کا گپ اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور پوری طاقت سے انہیں باہر دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑائیں، ٹھوکر کھا کر گیلی زمین پر جا گریں۔ میں غصے سے چیخا، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں جو تم جیسی بیوہ سے شادی کروں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر روتی رہیں اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ ہے اویس، ایسا ظلم مت کرو، میں برباد ہو جاؤں گی۔ مگر میرے دل میں ان کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ میں نے ان کے ہاتھوں پر لات ماری، ان کی گرفت چھوٹ گئی۔ میں نے زور سے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی ہو۔ میرے خیال میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ ختم کر دیا تھا۔ اگلی صبح میں معمول سے بھی پہلے جاگ گیا۔ میں صحن میں بیٹھا سکون سے چائے پی رہا تھا۔ اماں اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بولی، عریشہ کہاں ہے؟ ابھی تک ناشتہ بھی تیار نہیں کیا؟ کیا وہ اب تک سو رہی ہے؟ میں نے ایک لمحہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر انتہائی معصومیت سے کندھے اچکا کر کہا، پتہ نہیں اماں، میں نے بھی آج صبح سے انہیں نہیں دیکھا۔ اماں کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ فوراً بھابھی کے کمرے کی طرف گئیں، مگر چند لمحوں بعد پریشان ہو کر واپس آئیں اور بولی، اویس وہ تو کمرے میں بھی نہیں ہے۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کیا؟ کہاں چلی گئی؟ میں دیکھتا ہوں۔ میں نے پورا گھر چھان مارا، ہر کمرے میں جا کر دیکھا، پھر واپس آ کر اپنا سر پکڑ لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، اماں بھابھی تو گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی اماں کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، بھاگ گئی؟ ایسے کیسے بھاگ گئی؟ میں نے مصنوعی فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، وہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، رات وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنا ڈرامہ کر رہی تھی، اور جب میں نے انکار کر دیا تو شاید کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ جانے اس کے کتنے لوگوں سے تعلقات تھے۔ میرا بھائی تو سیدھا سادہ تھا، اسے بھی اس نے پھانس لیا تھا۔ اماں جو رات تک بھابھی کو بے قصور سمجھ رہی تھی، میری یہ باتیں سن کر ایک بار پھر تذبذب میں پڑ گئیں۔ ان کے لیے یہ مان لینا زیادہ آسان تھا کہ بھابھی کسی کے ساتھ بھاگ گئیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ حقیقت قبول کرتی کہ ان کا اپنا بیٹا رات کے اندھیرے میں انہیں گھر سے دھکے دے کر نکال آیا تھا۔ میں نے فوراً شور مچا دیا۔ اماں بھی رونا پیٹنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں محلے کی عورتیں ہمارے گھر جمع ہو گئی۔ ایک پڑوسن افسوس جتاتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، کیسی عورت نکلی، بڑی مشکل سے عدت پوری کی، لگتا ہے کب سے موقع کی تلاش میں بیٹھی تھی کہ شوہر مرے اور یہ بھاگ جائے۔ دوسری عورت فوراً بول اٹھی، شکر ہے عدت کے دوران نہیں بھاگی، ورنہ اور بھی بدنامی ہوتی۔ ایک اور نے طنزی انداز میں کہا، بڑی تیز عورت تھی، شکل سے تو اتنی معصوم لگتی تھی، مگر نکلی کچھ اور ہی۔ میں اور اماں خاموشی سے لوگوں کے تانے سنتے رہے، مگر ہم دونوں میں سے کسی نے بھی ایک لفظ نہیں کہا۔ کچھ ہی دنوں بعد گھر کا ماحول پھر سے معمول پر آ گیا۔ میں بھی اس سارے واقعے کو بھلا کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرے خیال میں نے اپنی زندگی کا ایک گندا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ مجھے نہ یہ جاننے کی پرواہ تھی کہ عریشہ رات کے اندھیرے میں کہاں گئی، نہ اس بات کی فکر تھی کہ اس کے ساتھ کیا گزری۔ میرے لیے وہ قصہ ختم ہو چکا تھا۔ عریشہ کے جانے کے بعد وقت تو گزرتا گیا۔ شروع کے چند دن محلے میں طرح طرح کی باتیں ہوئیں، پھر آہستہ آہستہ سب لوگ یہ واقعہ بھول گئے۔ اماں نے بھی اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ہم دونوں نے کبھی دوبارہ اس رات کا ذکر نہیں کیا، نہ اس حقیقت کا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکالا تھا۔
ہماری نظر میں وہ ایک بد کردار عورت تھی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یوں ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ ان 2 برسوں میں نے اپنے اسٹور کو پہلے سے کہیں زیادہ پھیلا لیا تھا۔ کاروبار خوب چل نکلا تھا۔ اللہ نے خوب برکت دی تھی۔ میری زندگی مکمل طور پر معمول پر آ چکی تھی۔ عریشہ کا خیال اب کبھی میرے ذہن میں نہیں آتا تھا، جیسے وہ میری زندگی کا کبھی حصہ ہی نہ رہی ہو۔ ایک دن اماں میرے پاس آئیں اور بولیں، اویس، اب تم بھی جوان ہو گئے ہو، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، آخر کب تک اکیلے رہو گے؟ میں فوراً ان کی بات سمجھ گیا اور مسکرا کر بولا، اماں، آپ کو جو مناسب لگے وہی کریں۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی اور بولی، میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے پوچھا، کس کا؟ اماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری خالہ کی بیٹی نیلم بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے خاندان کی لڑکی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ نیلم واقعی بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے بچپن سے جانتا تھا اور دل ہی دل میں پسند بھی کرتا تھا۔ میرے خیال میں وہی میرے لائق تھی، اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی۔ جب اماں نے خالہ سے رشتہ مانگا، انہوں نے بھی خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لیا۔ جلد ہی میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ میری شادی اسی لڑکی سے ہونے جا رہی تھی جسے میں پسند کرتا تھا۔ میں نے شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پورے گھر میں نیا رنگ و روغن کروایا گیا، مہنگا فرنیچر خریدا گیا، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ میں اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے بے حد پرجوش تھا۔ 2 سال پہلے میں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب میرے ذہن سے تقریباً مٹ چکا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی سے ایک کانٹا ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا ہے، اور اب میری قسمت میں ہر طرف صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، پورا خاندان خوشیوں میں شریک تھا۔ میں نے سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی اور اپنی زندگی کے اس نئے سفر کے آغاز پر بے حد خوش تھا۔ دوسری طرف نیلم سرخ عروسی جوڑے میں ایسی لگ رہی تھی کہ ہر دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ رخصتی کے بعد جب ہم گھر واپس آئے، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مختلف رسمیں ادا کرتے کرتے رات کے تقریباً 2 بج گئے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی، جاؤ بیٹا، دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرا کمرہ خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا اور میں اپنی نئی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں نے اپنے آنے والی زندگی کے بے شمار حسین خواب سجا لیے تھے۔ خوشی اور ایک انجانی سی بے چینی لیے میں آہستہ آہستہ اپنے سجے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اسی لمحے ایک زوردار دھماکے سے پورا گھر لرز اٹھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مرکزی دروازہ پوری طاقت سے توڑ دیا ہو۔ دھماکے کے فوراً بعد عورتوں کی خوفناک چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ میں فوراً پلٹ کر لاؤنج کی طرف دوڑا، جہاں اماں اور باقی مہمان خوف سے بدحواس کھڑے تھے۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، 5 دیو ہیکل نقاب پوش آدمی جن کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں اور چمکتے ہوئے چاقو تھے، گالیاں بکتے ہوئے گھر کے اندر گھس آئے۔ ان کے سرغنے نے بندوق لہراتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، جو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے، ورنہ سب کو گولیوں سے بھون دوں گا۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ ایک لمحے میں ہر طرف موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ مہمان خوف سے دیواروں کے ساتھ لگ گئے۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو سینے سے چمٹا لیا اور کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے۔ میں گھبرا کر اماں کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا۔ ایک ڈاکو نے مجھے دیکھتے ہی زوردار آواز لگائی، اوئے دلہے راجا! اس نے فوراً اپنی بندوق میری طرف تان دی اور غرایا،
ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تیری دلہن ابھی کے ابھی بیوہ ہو جائے گی۔ اس کی دھمکی سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ چند لمحوں پہلے تک جو خوشی میرے چہرے پر تھی وہ ایک ہی پل میں غائب ہو چکی تھی۔ ایک اور ڈاکو نے قریب کھڑے مہمان کے سر پر پستول کا بٹ مارتے ہوئے چیخ کر کہا، زیور کہاں ہے؟ پیسہ کہاں ہے؟ پھر اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا، اور دلہن کہاں ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نظریں بے اختیار اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف اٹھ گئیں، جسے میں ابھی تک کھول بھی نہیں پایا تھا۔ ڈاکوں کے زرغنے نے میری نظروں کا رخ بھانپ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہکہا لگا کر بولا، اچھا تو شکار ابھی کمرے کے اندر ہی ہے۔ میں فوراً ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بے بسی سے چلایا، خدا کے لیے ایسا مت کرو، تمہیں جو چاہیے سب لے لو، یہ میرا بٹوا، میری گھڑی، یہ سب زیورات لے لو۔ میں نے اپنی قیمتی گھڑی اتار کر ان کی طرف پھینک دی اور اماں کی طرف دیکھ کر چیخا، اماں سارے زیورات، سارا کیش ان کے حوالے کر دیں، مگر خدا کے واسطے انہیں اس کمرے کی طرف نہ جانے دیں۔ سرغنے نے میری بات سن کر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، دولت تو ہم لے ہی لیں گے دولہے میاں، مگر اصل شادی کا تحفہ تو ابھی لینا باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ میرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں پوری طاقت سے چیختا ہوا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ سرغنے نے سرد لہجے میں حکم دیا، اسے راستے سے ہٹاؤ۔ میں ابھی ان کا راستہ روکنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ ایک ڈاکو نے پیچھے سے آ کر پوری قوت کے ساتھ اپنی کلاشنکوف کا بٹ میری کمر پر دے مارا۔ ناقابل برداشت درد کی ایک شدید لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میری چیخ حلق میں ہی دب کر رہ گئی اور میں بے بس ہو کر گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑا۔ اس کو باندھ دو، دو ڈاکوؤں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ میں درد سے بلبلا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے وہیں لاؤنج میں ایک کرسی کے ساتھ اتنی مضبوطی سے باندھا کہ رسیاں میری کلائیوں میں دھنس گئیں۔ میرا چہرہ عین میرے سجے سجائے کمرے کی طرف تھا اور میں بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ کھولو دروازہ، سرغنہ نے چیخ کر کہا۔ کمرے کے اندر سے نیلم کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، کون کون ہے اویس؟ اویس تو گیا بیٹا، سرغنہ ہنسا اور اس نے زوردار ٹھوکر دروازے پر ماری۔ نازک دروازہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر کھل گیا۔ اندر نیلم، جو سرخ جوڑے میں گھونگھٹ نکالے میرا انتظار کر رہی تھی، انہیں دیکھ کر ایسی چیخی مجھے لگا کہ اس کا گلا پھٹ جائے گا۔ نہیں نیلم نہیں، میں کرسی سمیت اچھل پڑا۔ چھوڑ دو اسے جانوروں، چھوڑ دو۔ میں اپنی رسیوں سے نکلنے کے لیے پاگلوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ رسیاں میری کلائیوں کو چھیل رہی تھیں، خون رسنے لگا تھا، لیکن میری بے بسی بڑھتی جا رہی۔ دو ڈاکو کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے نیلم کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ نہیں، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کو بھی لا کر ادھر باندھو، سرغنہ نے حکم دیا۔ باقی دو ڈاکوؤں نے اماں اور دوسرے مہمانوں کو ایک دوسرے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اب لاؤنج میں صرف میں اور وہ ڈاکو اور فرش پر پڑی سسکتی ہوئی نیلم تھے۔ بہت خوبصورت مال ہے، ایک ڈاکو نے نیلم کا گھونگھٹ نوچ کر دور پھینک دیا۔ نہیں، تم جو بولو گے میں دوں گا، میرا سٹور ہے، گودام بھرا پڑا ہے، سارا مال لے لو، بس اسے چھوڑ دو۔ میں رو رہا تھا، عزت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سرغنہ میری کرسی کے پاس آیا۔ اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تیری آواز نہیں آنی چاہیے، اب تو بس تماشا دیکھ۔ اس نے نیلم کی طرف دیکھا۔ آج تیری شادی کی پہلی رات ہے نا، چل ہم مناتے ہیں تیری سہاگ رات۔ وہ وحشی کہکا لگاتے ہوئے اس پر جھپتے۔ نہیں، میری چیخ پورے گھر میں گونجی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری شادی کی پہلی رات، میرے اپنے گھر میں، میری نئی نویلی دلہن کی عزت
تار تار کر دی گئی۔ میں بے بسی سے چیختا رہا، چلاتا رہا، گالیاں دیتا رہا، خدا کے واسطے دیتا رہا، مگر میری ہر آواز ان درندوں کی حوانیت کے شور میں کہیں دب کر رہ گئی۔ نیلم کی دل دہلا دینے والی چیخیں پہلے پورے گھر میں گونجیں، پھر آہستہ آہستہ وہ سسکیوں میں بدل گئیں، اور آخر کار ایک ایسی بے جان اور ٹوٹی ہوئی آہ میں تبدیل ہو گئی جس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ بے بسی کے عالم میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میں اپنی بیوی کو ان ظالموں سے نہ بچا سکا۔ اپنی درندگی کا کھیل ختم کرنے کے بعد وہ انتہائی اطمینان سے اٹھے، گھر کی الماریاں کھولیں، اماں کے تمام زیورات، نیلم کے عروسی زیورات، شادی میں ملنے والی ساری سلامی، گھر میں موجود تمام نقد رقم اور ہر قیمتی چیز سمیٹ لی۔ پھر ان کا سرغنہ سیٹی بجاتے ہوئے بولا، چلو بھائیو، کام ختم ہو گیا ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کو داد دیتے، کہکہے لگاتے اور ہنستے ہوئے گھر سے باہر نکلنے لگے۔ جاتے جاتے ان کا سرغنہ میرے قریب آیا، اس نے میری جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ لگایا، لمبا کش لیا اور دھواں سیدھا میرے منہ پر چھوڑتے ہوئے طنزی انداز میں بولا، شادی مبارک ہو دولہے میاں۔ ان کے جاتے ہی پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی جو موت سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی۔ اس سناٹے کو صرف میری بیوی کی ٹوٹی ہوئی بے ربط سسکیاں توڑ رہی تھیں، جو فرش پر ایک بے جان گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ چند لمحوں بعد دوسرے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹے جانے کی آواز آنے لگی۔ اماں اور باقی مہمانوں نے مل کر دروازہ توڑا اور باہر نکل آئے۔ اویس میرے بچے، اماں چیختی ہوئی میری طرف دوڑی اور کانپتے ہاتھوں سے میری رسیاں کھولنے لگی۔ جیسے ہی میں آزاد ہوا، میرے پاؤں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں سنبھل بھی نہ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا نیلم کی طرف بڑھا۔ نیلم فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں ایسے ویران ہو چکی تھیں جیسے ان میں زندگی کا کوئی نشان باقی نہ رہا ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اسے چھونے کی کوشش کی۔ وہ اچانک وحشت زدہ ہو کر چیخ اٹھی اور گھبرا کر مجھ سے دور ہٹ گئی۔ نہیں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھ سے دور رہو۔ اسی لمحے اس کی نظر میز پر رکھے پھل کاٹنے والے چاقو پر پڑی۔ اس نے فوراً چاقو اٹھایا اور اپنی کلائی پر رکھنے لگی۔ میں گھبرا کر چیخا، نیلم، نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں اور اماں فوراً اس کی طرف لپکے اور بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے چاقو چھین لیے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، مجھے مرنے دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، مجھے مار دو۔ پھر وہ اچانک اٹھ کر دیوار کی طرف بھاگی اور اپنا سر دیوار پر مارنے لگی۔ میں نے دوڑ کر اسے اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ نیلم، خدا کے لیے ہوش کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ مگر وہ میرے سینے پر مسلسل مکے مارتے ہوئے روتے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں اب آپ کے قابل نہیں رہی، میں ناپاک ہو گئی ہوں، میں گندی ہو گئی ہوں۔ میں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری اپنی آنکھوں سے بھی آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے نیلم، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں ان درندوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میں انہیں زمین کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالوں گا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو انجام تک پہنچاؤں گا، مگر میری کوئی بات اس کے دل کا زخم کم نہ کر سکی۔ وہ مسلسل روتی رہی، پوری رات کسی طرح بھی پرسکون نہ ہو سکی۔ اور پوری رات ہم سب کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ہمارا خوبصورتی سے سجا ہوا گھر لوٹ چکا تھا، مگر دولت کے لٹ جانے کا دکھ بھی اس آنے کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ سب سے بڑا زخم ہماری عزت، ہمارا سکون اور ہماری خوشیاں تھیں، جو چند لمحوں میں برباد ہو چکی تھی۔
صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں صرف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے کپڑے بدلے، کمر پر لگی چوٹ اب بھی شدید درد دے رہی تھی، مگر میرے دل میں جلتی ہوئی آگ اس درد سے کہیں زیادہ تکلیف دیتی۔ میں فوراً پولیس اسٹیشن جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ مجھے اس وقت یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ تھانے میں میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں دیوانوں کی طرح تھانے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میرے حواس بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ میری شادی کی وہی شیروانی جو صرف چند گھنٹے پہلے میری خوشیوں، فخر اور نئی زندگی کی علامت تھی، اب میری کمر سے بہتے ہوئے خون کے دھبوں سے رنگی جا چکی تھی، جو ڈاکو کے پستول کے بٹ کی شدید ضرب لگنے سے بہہ نکلا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک وحشیانہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میرا ذہن بار بار پچھلی رات کے ہر خوفناک منظر کو دہرا رہا تھا۔ نیلم کی دل دہلا دینے والی چیخیں، ان درندہ صفت ڈاکوں کے وحشیانہ کہکہے اور میری اپنی بے بسی، سب کچھ میرے کانوں میں مسلسل گونج رہا تھا۔ میں نے نیلم سے وعدہ کیا کہ میں ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا، اور اب میں اپنے اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ نیلم کمرے کے ایک کونے میں زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور وہ مسلسل چھت کو خالی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے اس کے اندر احساسات ہی مر چکے ہوں۔ اماں جو کل تک اپنے بیٹے کی شادی کی خوشیوں میں نہال تھیں، اب جائناز پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ ہمارا وہ گھر جو چند گھنٹے پہلے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اب وہاں موت جیسا سناٹا، بارود کی بو اور بربادی کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس ماحول میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رک سکتا تھا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ مجھے میری بے بسی اور ناکامی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جوتے پہنے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اماں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں غصے سے چیخا، جہنم میں، ان درندوں کے لیے جہنم تیار کروانے جا رہا ہوں۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں۔ میں انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ میں نے موٹر سائیکل کو ایک زوردار کک ماری اور پاگلوں کی طرح گلیوں سے نکل کر مرکزی سڑک پر آ گیا۔ صبح ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا رہے تھے، دکانیں کھل رہی تھیں اور زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ دنیا کا یوں معمول پر ہونا میرے غصے میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ گزشتہ رات میری زندگی پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ میری پوری رفتار سے موٹر سائیکل چلاتا ہوا میں تھانے کے سامنے پہنچا، ایک جھٹکے سے بریک لگائی اور بھاگتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ تھانے کا منظر کسی پرانی فلم سے کم نہیں تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ پان کی پیک کے نشانات تھے۔ ایک جگہ کونے میں فائلوں کا بڑا سا ڈھیر گرد سے اٹا ہوا تھا، جبکہ استقبالیہ پر بیٹھے ایک موٹا سا حوالدار، جس کی وردی کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، میز پر پاؤں رکھے اونگ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے میز پر ہاتھ مارا، اتنی زور سے کہ میز پر رکھا چائے کا میلا کپ اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ میں گرج کر بولا، رپورٹ لکھنی ہے۔ حوالدار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے پہلے گرے ہوئے کپ کو دیکھا، پھر غصے سے میری طرف گھورتے ہوئے بولا، کیا مصیبت ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا یہ تھانہ ہے؟ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مصیبت میرے گھر آئی ہے، میرے گھر ڈاکہ پڑا ہے، اور ڈاکے کے دوران میری بیوی کی عزت۔ میری زبان لڑکھڑا گئی، وہ الفاظ جو میرے حلق سے باہر نہ آ سکے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے سب سے بڑے افسر سے ملنا ہے، ابھی کے ابھی۔ حوالدار نے مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا۔ میری خون آلود شیروانی، بکھرے ہوئے بال اور سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا اور بولا، اچھا
ڈکیتی ہوئی ہے؟ ارے بھائی یہ تو روز کا کام ہے، اس میں اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت؟ جا کر اس بینچ پر بیٹھ جاؤ، جب منشی صاحب آئیں گے تو تمہاری رپورٹ لکھ دیں گے۔ اس کا بے حس سرد اور لاپرواہ رویہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں غصے سے دھاڑا، بیٹھ جاؤں؟ اگلے ہی لمحے میں نے میز پر پڑی تمام فائلیں اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ کاغذات پورے کمرے میں بکھر گئے۔ میں پوری طاقت سے چیخا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ میری پوری دنیا لٹ چکی ہے۔ کل میری شادی کی پہلی رات تھی اور تم مجھے بینچ پر بیٹھنے کا کہہ رہے ہو؟ میں نے غصے سے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، بلاؤ اپنے ایس ایچ او کو، کہاں ہے وہ؟ ابھی کے ابھی میرے سامنے لاؤ۔ میری چیخو پکار سن کر تھانے میں موجود دوسرے سپاہی اور وہاں آئے ہوئے چند سائلین بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ حوالدار فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے بولا، اوئے تمیز سے بات کر، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، آواز نیچی رکھ۔ میں نے اسی غصے میں جواب دیا، میری آواز اس وقت تک نیچی نہیں ہوگی جب تک وہ درندے پکڑے نہیں جاتے۔ غصے میں میرا ہاتھ اس کے گریبان کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک دوسرے سپاہی نے فوراً ڈنڈا آگے کرتے ہوئے کہا، ہاتھ پیچھے رکھ، دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، ابھی حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں نے سینہ تان کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور بولا، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ اپنے افسر کو بلاؤ۔ حوالدار جھنجھلا کر بولا، افسر صاحب راؤنڈ پر گئے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی آج تھانے میں پہلے ہی بہت بڑا ہنگامہ چل رہا ہے۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، کیسا ہنگامہ؟ کیا میری بربادی سے بھی بڑا کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے؟ پاس کھڑے سپاہی نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا، نئی ایس پی صاحبہ کی پوسٹنگ ہوئی ہے، آج ان کا پہلا دن ہے، پورے علاقے کا چار سنبھال رہی ہیں، مسلسل میٹنگز چل رہی ہیں، سنا ہے وہ بہت سخت افسر ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، ایس پی ایک عورت ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ میری بچی ہوئی امید بے ختم ہو گئی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ایک عورت میرے اس درد کو کیا سمجھے گی؟ وہ بھی شاید صرف فائلوں میں ایک اور درخواست کا اضافہ کرے گی اور مجھے ٹرخا دے گی۔ حوالدار نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی ایس پی صاحبہ، اب تو بالکل امید چھوڑ دے، وہ تجھ جیسے پاگلوں سے نہیں ملتی۔ خاموشی سے اس بینچ پر جا کر بیٹھ جا، ورنہ واقعی اندر بند کر دوں گا۔ میں بے بسی کے عالم میں جا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے تک میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، مگر اب اس آگ پر اس بے حس نظام کی لاپرواہی پانی ڈال رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ وقت گزرتا رہا۔ تھانے کی پرانی دیوار پر لگی گھڑی کی ہر ٹک ٹک میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ہر گزرتا ہوا سیکنڈ مجھے ان درندوں سے مزید دور لے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے نیلم کا وہ پتھرایا ہوا چہرہ یاد آیا، پھر اپنا وہ وعدہ یاد آیا جو میں نے اس سے کیا تھا۔ میں نے خود سے کہا، نہیں، میں اس طرح ہار نہیں مان سکتا۔ پورا 1 گھنٹہ گزر گیا، نہ کوئی منشی آیا، نہ کسی نے میری بات سنی، نہ میری رپورٹ درج ہوئی۔ آخر کار میرا صبر جواب دے گیا۔ میں دوبارہ اٹھا اور اس حوالدار کے پاس گیا جو اب بڑے سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے انتہائی بے بسی سے پوچھا، آخر کب تک انتظار کروں؟ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ اگر تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو صاف صاف بتا دو، میں خود انہیں ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ حوالدار نے بے پرواہی سے نوالا چباتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، کہا نا میٹنگ چل رہی ہے، ایس پی صاحبہ ابھی کسی سے نہیں ملتی، کل آ جانا۔ کل؟ یہ ایک لفظ سنتے ہی میرے اندر جمع سارا لاوا پھٹ پڑا۔ میں نے غصے سے اس کی میز پر رکھی چائے کی پیالی اٹھائی اور پوری طاقت سے دیوار پر دے ماری۔ پیالی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور چائے دیوار پر بکھر گئی۔ میں دھاڑ کر بولا، کل؟ تب تک وہ درندے ملک سے بھی بھاگ جائیں گے۔
میں آج 1 سیکنڈ بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بلاؤ اپنے اس ایس پی کو، میں بھی دیکھتا ہوں وہ کون سی ایسی بڑی شخصیت ہے جو ایک مظلوم کی بھی فریاد نہیں سن سکتی۔ میری آواز پورے تھانے میں گونجنے لگی۔ میں غصے میں چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ حوالدار چیخا، اوئے پکڑو اسے، پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیا۔ 2 سپاہی فوراً میری طرف لپکے، مجھے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں پوری طاقت سے ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ رہا تھا، چھوڑو مجھے، میں کسی ایس پی ویس پی کو نہیں جانتا، مجھے انصاف چاہیے، مجھے میری بیوی کے لیے انصاف چاہیے۔ پورا تھانہ شور سے گونج اٹھا۔ حوالدار غصے سے ڈنڈا لہراتے ہوئے میری طرف بڑھا اور بولا، بڑی ہمت ہے تمہاری، ایس پی صاحبہ کے سامنے بھی یہی بدتمیزی کرو گے تو سیدھے حوالات میں سڑو گے۔ میں نے دونوں سپاہیوں کو پوری طاقت سے دھکا دیا اور غصے سے دھڑا، آنے دو اسے، میں بھی دیکھتا ہوں آخر کون ہے وہ، میں اس سے خود بات کروں گا۔ لگتا ہے تمہیں ملنے کا بہت شوق ہے۔ حوالدار نے مجھے گورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، وہیں کھڑے رہو، وہ آ رہی ہیں۔ اچانک تھانے کے مرکزی دروازے پر بوٹوں کی منظم اور بھاری آواز ابھری۔ تھانے میں جو شور شرابہ تھا وہ ایک دم کافور ہو گیا۔ ہر سپاہی جو جہاں تھا بت کی طرح ساکت ہو گیا اور الرٹ کھڑا ہو گیا۔ حوالدار نے جلدی سے اپنے کھلے ہوئے بٹن بند کیے، اپنی ٹوپی سیدھی کی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 2 مسلح گارڈز کے درمیان سیاہ چشمہ لگائے مکمل وردی میں ملبوس ایک انتہائی باروب اور پر اعتماد افسر اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ وہی افسر تھی جس کا سب ذکر کر رہے تھے۔ تھانے میں موجود ہر سپاہی اس نئی ایس پی صاحبہ کو سلیوٹ کرنے کے لیے الرٹ کھڑا ہو گیا۔ وہ خاتون افسر جس کی وردی پر اس کے نام کی تختی چمک رہی تھی۔ میں 2 سپاہیوں کی گرفت میں ابھی تک غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ انتہائی پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ چشموں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی چال میں ایک ایسا روب تھا جس نے میرے اندر کے تمام غصے کو ایک لمحے میں خوف میں بدل دیا تھا۔ حوالدار جو چند لمحے پہلے مجھ پر چیخ رہا تھا، اب سہم کر میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ افسر میرے بالکل سامنے آ کر رکی۔ میں نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ کہنے والا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے چشمہ اتارا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرا سانس میرے حلق میں اٹک گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن تھا۔ میرے سامنے کھڑی وہ باروب ایس پی جس کے کندھوں پر ستارے چمک رہے تھے کوئی اور نہیں تھی، وہ عریشہ تھی، وہی عریشہ جسے میں نے 2 سال پہلے رات کے اندھیرے میں دھکے دے کر اس کی عزت پامال کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہکا پکا رہ گیا۔ یہ یہاں کیسے؟ میرے قریب کھڑا سپاہی شاید میری حیرت بھانپ گیا تھا۔ وہ فخر سے بولا، جی یہ ایس پی عریشہ ہیں، آج ہی انہوں نے یہاں کا چارج سنبھالا۔ میں نے دوبارہ دہرا کر پوچھا، کون؟ وہ بولا، جی ہاں، ایس پی عریشہ، ابھی کچھ دیر پہلے ہی CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد یہ ہائر ہوئی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میں شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ میں انتقام لینے آیا تھا، لیکن میرا مجرم تو میرے سامنے میرے انصاف کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں وہاں سے پلٹنے ہی والا تھا، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اس کی سرد اور فولادی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ ان کی شکایت سنو اور FIR درج کرو، اس نے حوالدار کو حکم دیا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں ہکا بکا سا دوبارہ مڑا، میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہہ سکا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم کون ہو؟ یہاں ہر کسی کے مسئلے مسائل سنے جاتے ہیں، تم بھی اپنا مسئلہ بتاؤ اور رپورٹ درج کرواؤ۔ اس کا یہ اجنبی پن میرے منہ پر سب سے بڑا تماچا تھا۔ میں نے روحان سی آواز میں جواب دیا، میں نے جو کیا وہ بھر لیا، رپورٹ کس چیز کی درج کرواؤں؟ وہ حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی
اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شناسائی کی چمک ابھری، پھر بجھ گئی۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ کیا پھر کسی کی عزت برباد کی ہے؟ اس کے سوال نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ نہیں، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اب کی بار میری اپنی عزت برباد ہو گئی ہے۔ میری کل شادی تھی اور رات ڈاکو میری بیوی کی عزت برباد کر گئے۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اوہ، تو افسوس ہے۔ اس کی آواز میں ہمدردی نہیں، ایک عجیب سا تجزیہ تھا۔ جو تم نے کیا، سزا ایک بے قصور کو کیوں ملی؟ لیکن میں نے سنا ہے دنیا مکافات عمل ہے، شاید یہ تمہارا مکافات عمل تھا۔ پھر اس نے میری بیوی کا سوچ کر لہجہ بدلا۔ لیکن اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا جس کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی۔ وہ حوالدار کی طرف مڑی جو یہ سارا منظر دیکھ کر پریشان کھڑا تھا۔ ابھی رپورٹ درج کرو اور ان ڈاکوؤں کا سراغ لگاؤ، اس نے ایک ایس پی کے طور پر حکم دیا۔ حوالدار نے مجھے تیزی سے سلیوٹ کیا۔ جی میڈم، ابھی کرتا ہوں۔ عریشہ مڑی اور اپنے دفتر کی طرف چلی گئی۔ وہ حوالدار جو مجھے تھانے سے دھکے دے کر نکال رہا تھا، اب جلدی سے میرے لیے کرسی کھینچ رہا تھا۔ آئیں صاحب، یہاں بیٹھیں، پوری تفصیل بتائیں۔ میڈم کا حکم ہے، ہم مجرموں کو زمین سے بھی کھود نکالیں گے۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح ایک کرسی پر گر گیا اور اپنی بربادی کی ایف آئی آر درج کروانے لگا۔ ایس پی عریشہ کے حکم پر پولیس حرکت میں آ چکی تھی۔ وہ حوالدار جو گھنٹے پہلے مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہا تھا، اب ہر گھنٹے بعد مجھے فون کر کے تفتیش کی پیش رفت سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پولیس کو اتنی تیزی سے کام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب عریشہ کے روب اور اس کے عہدے کی طاقت تھی۔ وہ ایک انتہائی قابل اور سخت افسر کے طور پر مشہور ہو چکی تھی۔ میں گھر پر نیلم کے پاس بیٹھا تھا جو اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ نہ روتی تھی نہ بولتی تھی، بس چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ اماں بھی چپ چاپ تسبیح پڑھتی رہتی تھی۔ ہمارا ہنستا بستا گھر، میری سہاگرات کی خوشی، سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ میرے دل میں انتقام کی آگ اب شرمندگی کی راکھ میں بدل رہی تھی۔ صرف 2 دن لگے تھے۔ تیسرے دن صبح سویرے مجھے تھانے سے کال آئی۔ اویس صاحب مبارک ہو، میڈم کے حکم پر ہم نے رات بھر چھاپے مارے ہیں، آپ کے تمام مجرم پکڑے گئے ہیں، آپ فوراً تھانے آ کر ان کی شناخت پریڈ کر لیں۔ میرے اندر جان آئی، میں بھاگتا ہوا تھانے پہنچا۔ وہ 5 درندے سلاخوں کے پیچھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ یہی ہیں وہ، میں غصے سے چیخا، یہی وہ جانور ہیں۔ میری نظر کوریڈور کے آخر میں کھڑی عریشہ پر پڑی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، ایک سپاہی کو کچھ ہدایت دیں اور پھر اپنے دفتر میں واپس چلی گئی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مقدمہ عدالت میں چلا۔ عریشہ نے ذاتی دلچسپی لے کر کیس تیار کروایا تھا۔ ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ مجرموں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عدالت نے انہیں عبرتناک سزا سنائی۔ جس دن انہیں سزا ہوئی، میں عدالت کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے عریشہ کو باہر آتے دیکھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ ایس پی صاحبہ۔ وہ رکی۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے میری بیوی کو انصاف دلا دیا، آپ نے میری عزت رکھ لی۔ اگر آپ نہ ہوتی تو… اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، مسٹر اویس، اسی خوش فہمی میں مت رہنا، کیونکہ میں نے یہ سب آپ کے لیے نہیں کیا۔ میں اس کے اس جواب پر سکتے میں آ گیا۔ یہ مت بھولو کہ تم اب بھی میرے قصوروار ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ میں نے ٹوٹی آواز میں پوچھا، پھر کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ جبکہ آپ چاہتی تو یہ کیس داخلے دفتر کروا دیتی، یہ میرے گناہوں کی بہترین سزا ہوتی۔ وہ بولی، میں نے یہ سب کچھ ایک عورت کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں، اور ایک عورت کا دکھ درد محسوس کرتے ہوئے اس کا ساتھ دینا میرا فرض ہے۔
اور تمہاری بیوی نیلم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تمہارے گناہوں کی سزا بھگتے کیونکہ وہ تمہارے جرم میں شریک نہیں تھی۔ میں شرمندگی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ تمہاری سزا جیل کی سلاخوں سے بہت بڑی ہے ویس۔ میں تمہیں نہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجوں گی، نہ ہی عدالتوں میں گھسیٹوں گی۔ جو ذلت تم نے مجھے دی اس کی چند سال کی قید بہت چھوٹی سزا ہے۔ میں نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، اصل سزا تمہیں میرا اللہ دے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جس دن تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا، اور دیکھ لو آج اس کی عدالت کا انصاف شروع ہو چکا ہے۔ تم تیار رہو اپنے انجام کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا اس کی باتوں کے سحر میں جکڑا رہ گیا۔ میں حیران تھا اس کی سوچ پر۔ وہ چاہتی تو مجھے اسی وقت اس پرانے جرم میں گرفتار کروا سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے میرے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ جب میں گھر واپس پہنچا تو ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ نیلم اپنا سامان باندھے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ میں گھبرا کر بولا، نیلم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجرم پکڑے جا چکے ہیں، انہیں سزا بھی مل گئی ہے۔ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ آہستہ سے میری طرف بڑھی۔ 2 دن سے بجھی ہوئی اس کی آنکھوں میں آج نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ نہیں اویس، اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے تمہاری پوری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں ہکلاتے ہوئے بولا، کون سی حقیقت؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایس پی عریشہ کی حقیقت۔ اماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں بے بسی سے بولا، نیلم خدا کے لیے میری بات تو سنو۔ وہ غصے سے چیخ اٹھی، اب میں تمہاری کون سی بات سنوں؟ یہی کہ تم ایک درندے ہو۔ اماں نے مجھے بتا دیا کہ تم نے ایک بے سہارا بیوہ کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ تم نے اس کی عزت پامال کی، پھر آدھی رات کو اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ تمہارے اس ظلم کا انجام آخر کار میرے ساتھ بھی ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ نفرت سے بولی، تم میں اور ان ڈاکوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ نقاب پہن کر آئے تھے اور تم بغیر نقاب کے درندے تھے۔ سزا صرف انہیں نہیں تمہیں بھی ملنی چاہیے تھی۔ میں فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، نیلم خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس نے نفرت سے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا، مجھے تمہیں چھوتے ہوئے بھی گھن آتی ہے۔ تم جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں ساری زندگی اکیلی گزار لوں، کیونکہ تم انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی۔ میں اسے پکارتا رہا، چیختا رہا، مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میری اصل سزا جیل نہیں تھی، بلکہ میری سزا تو اب شروع ہوئی تھی۔ نیلم نے مجھ سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد میں نے 2 اور شادیاں کی، مگر جب بھی میری حقیقت ان عورتوں کے سامنے آئی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا وہ اسٹور جس پر مجھے غرور تھا آہستہ آہستہ تباہ ہو گیا۔ کاروبار ختم ہو گیا، قرض بڑھتے گئے اور میں مقروض ہو کر رہ گیا۔ اماں بھی انہی صدموں میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج میری حالت یہ ہے کہ میں اکیلا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ میرے اپنے رشتے دار بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی مجھے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایس پی عریشہ آج لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے۔ ان کی شادی بھی ایک باکردار ایس پی سے ہوئی جو انہیں بے حد عزت اور محبت دیتا ہے۔ اللہ نے ان کے صبر، پاک دامنی اور نیکی کا صلہ انہیں اسی دنیا میں عطا کر دیا، جبکہ مجھے میرے ظلم، میرے غرور اور میرے گناہوں کی سزا بھی اسی دنیا میں ملنا شروع ہو گئی۔ اب نہ جانے آخرت میں میرے لیے کتنی بڑی سزا لکھی جا چکی ہوگی۔ مکافات عمل دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے،
انسان جو بیج بوتا ہے آخر کار وہی فصل کاٹتا ہے۔ انصاف میں دیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہوتی ہے لیکن جب چلتی ہے تو انسان کے ظلم، غرور اور طاقت سب کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔